بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اسکردو کا ایک مضافاتی گاؤں گیول کی سیر کرانے والا ہوں، اور یہ بہت ہی خوبصورت سا مضافاتی علاقہ ہے جو اسکردو سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اسکردو گلگت بلتستان کی سب سے وسیع وادی ہے، اور اس میں مختلف پاکٹس بنے ہوئے ہیں جہاں اندر جانے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک الگ دنیا ہے۔ تو اسکردو سے گلگت جانے والی مین شاہراہ پر آپ 5 منٹ کی ڈرائیو پر 411 پہنچتے ہیں۔ وہاں سے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ سرسبز علاقہ نظر آتا ہے جو دراصل 2 نالوں کے درمیان والا پورشن ہے۔ اس کے رائٹ سائڈ پر گیول نالہ ہے اور لیفٹ سائڈ پر برگے نالہ ہے۔ آج ہم گیول سے برگے نالہ کی طرف ٹریک کرنے والے ہیں، اور ٹریکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اس وقت گیول نالے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں آدھا راستہ جیپ روڈ ہے، جہاں سے ہم تو ظاہر جیپ میں نہیں آئیں گے۔ یہاں ٹریکٹرز بجری اور دوسری چیزیں نکالنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں پورشنز، یہاں سے بجری اور پتھر ڈھوئے جاتے ہیں۔ ساتھ میں ہم جس جگہ پہنچے ہیں، یہ برگے نالہ سے پانی کو کنٹرول کر کے نیچے مختلف گاؤں تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ جو نالہ سے آپ کو نظر آتا ہے، یہ اس میں سٹیپس بنائے گئے ہیں تاکہ اترائی پر یہ بہت زیادہ تیز رفتاری سے نہ بہے، ورنہ یہ ایروجن کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس نالے سے اسی پانی کے ساتھ ساتھ ہم چڑھتے چلے گئے، اور اوپر جہاں انسانی آبادی ختم ہوتی ہے یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ سربن کہلاتا ہے، اور سربن کا ایریا یہ ہے گیول نالہ سے، یہاں سے آگے گیول نالہ شروع ہوتا ہے۔ اس سربن میں دراصل جو پانی آتا ہے اس کو مختلف گاؤں میں تقسیم کرنے کا انتظام کیا گیا ہے، اور یہاں پر اس وقت صاف ستھرا پانی ہے جو کہ ایک چشمے کا ہے، اور بعد میں یہ گدلا ہو جاتا ہے جب برف پگھلنے لگے۔ اب یہاں سے واپس مڑ کے جب آپ دیکھتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر جو پورشن تھا وہ حسین آباد ہے، سامنے اسکردو شہر کا مرکز ہے، اور جو ہم لیفٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہ نیچے کھرپتو، گیول اور اس طرح کے کئی نام ہیں جو اسکردو کے مضافاتی گاؤں ہیں۔ اور ایکسٹریم آگے جو نظر آتا ہے چھوٹا سا پاکٹ، وہ چندہ ویلی، بہت ہی خوبصورت ویلی ہے، اور وہ ایک الگ دنیا رکھتی ہے، الگ اس کا وجود ہے۔ کبھی اس کی بھی آپ کو سیر کراؤں گا۔ ایک دفعہ پھر ہم یہاں سے نیچے کا نظارہ کرتے ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی واک کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں، اور یہ جو جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کو کھرپتو کہا جاتا ہے۔ کھرپتو کے بارے میں یہ ہسٹری یہ ہے کہ یہاں کوئی محل ہوا کرتا تھا کسی راجا کا، جو ادھر سے پورے اسکردو کو کنٹرول کرتا تھا، اور ماضی قریب تک اس محل کے آثار تھے، لیکن ہمیں یہاں کوئی آثار نظر نہیں آئے، کیونکہ یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں 2-3 اونچے ڈھلوانی علاقے تھے جن کو کاٹ کر لے جایا گیا۔ یہاں سے آپ کو اسکردو ایئرپورٹ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کٹنگ کی، کہ یہاں جو ابھار تھے، ڈھلوانی پورشنز تھے، ان کو ریت، بجری اور پتھر والوں نے کاٹ کر اس کو تقریباً آدھا کر دیا ہے، اور زمین ہموار تو ضرور ہو گئی، لیکن جو نیچرل اس کی لک تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب ہمارے سامنے بالکل جو ایکسٹریم ہریالی سی نظر آتی ہے وہ حسین آباد ہے۔ حسین آباد پھر اسکردو کا ایک مضافاتی علاقہ ہے۔ اب یہاں سے ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور اس چھوٹے سے ٹریل کے ذریعے ہم نیچے اتریں گے، جہاں پر ایک سرسبز ہمارے دوست کا باغ ہے جو چیری کا باغ ہے، اور اس باغ سے تازہ چیری اٹھائیں گے ہم کھانے کے لیے۔ دراصل یہ چیری کا سیزن ہے، اور تقریباً 50 کنال کے احاطے پر یہ باغ موجود ہے۔ اسی باغ میں ہمیں کئی یونیک چیزیں بھی نظر آئیں، اس میں سے یہ پسٹل اور مارٹر اور پسٹل، جس کو مزل اور اوڈور کہا جاتا ہے، یہ نظر آئے۔ اس کے بعد ہم نے خوب چیری کھائی، اور اسکردو کے اس چھوٹے سے پورشن کی خوب سیر کے مزے اٹھائے، جس میں آپ کو بھی شامل کیا۔ تھینک یو۔